اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدہ پورا کرو، کہ وعدہ پورا کرنا اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے، جو بھی بات کی جاتی ہے، وہ ایک طرح وعدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں، میں وعدہ نہیں کرتا۔ تو اب وہ جو بات ہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وعدہ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بات میں خیانت ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے، یعنی وہ جواب دے رہا ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا، تو یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب وعدہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہہ دے کہ میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ فلاں وقت میں کام آؤں گا، میں یہ کام کروں گا۔ اور ایک وعدہ ہم نے عالم ارواح میں بھی کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب نے کہا بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب سے پہلے حضور کی روح مبارک نے فرمایا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کیا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور رب کو رب مان لینا، یہ بھی ایک عہد ہے، اور پھر اس عہد کے بعد ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو احکامات دیے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، شریعت کا علم عطا فرمایا۔ یہ اسی عہد کے بعد ہے۔ چنانچہ مسلمان وہ عہد پورا کرتے کرتے جب وہ اپنی قبر تک چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اعزاز ہوتا ہے کہ جو وعدہ اس نے کیا وہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ سے اس نے وعدہ کیا، ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی ہماری مشکل کشائی کرتا ہے، تو ہی ہماری مشکلوں کو دور فرماتا ہے، بھوکے پیٹ کو تو ہی کھانا کھلاتا ہے، ہمارے تن پر کپڑا تو ہی ڈھکتا ہے، ہمارے سر پہ سایہ تو ہی رکھتا ہے، خوشیاں بھی تو ہی عطا فرماتا ہے، پریشانیاں بھی تو ہی رفع کرتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں تسلیم ہو گئی ہیں تو اب رب کے احکام پر عمل کی باری آتی، اور پھر وہ وفاداری جو وہ زندگی میں ادا کرتا ہے قبر میں اس کے کام آتی ہے۔ پھر قبر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ ایک عہد لیا تھا عالم ارواح میں، اور اب اس سے قبر میں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر اس نے وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اور اگر اس نے وفاداری کے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو یقیناً وہ گڑبڑائے گا، ڈگمگائے گا، اور میرا رب اللہ ہے کہنے میں ہچکچائے گا۔ یا کوئی شخص غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کیا تم نے عہد نہیں لیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، تو وہ کیسا رویہ کرتا ہوا دکھے گا آپ اچھی طرح سمجھتے ہو۔ وہ کہے گا وہ میں دراصل مسئلہ وجہ یہ، وہ یوں کرے گا، بغلے جھانکے گا۔ تو کچھ ایسا ہی سلسلہ قبر میں بھی ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا عہد لیا
تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء سے عہد لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری نبھانے کا، کہ جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی تو کیا تم مدد کرو گے؟ تو انبیاء نے کہا بھلا کیوں نہیں، اے ہمارے رب ہم تیرے محبوب کی مدد کریں گے۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے عہد لے لیا، اور میں اس پر گواہ ہو گیا کہ تم میرے محبوب کی مدد کرو گے۔ یہ دو عہد ہو گئے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے۔ ایک رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور ایک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ان کی مدد کا عہد انبیاء سے لیا۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے اس میں، انبیاء۔ اور جب ربوبیت کا عہد لیا تو تمام انسانوں سے لے لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ربوبیت جو ہے وہ عام ہے، یعنی ہر انسان کو پیغام دے دیا۔ اب اگر کوئی شخص اسے دنیا میں آ کر اپنا رب نہیں مانتا تو اس کا حشر جو ہوگا وہ رب تبارک و تعالی اسے خود دیکھے گا، اور اس کا بدلہ رب لے گا، اور وہ بندہ رب سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد انبیاء سے لیا، کیونکہ انبیاء جتنے دنیا میں آئے سب مسلمان، ان میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں، تاکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو اللہ نے بڑھائی ہے وہ قیامت تک باقی رہے۔ اس عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد انبیاء سے لیا، اور اللہ کی عظمت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں اوپر ہے، اور اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے ہی نہیں، اور جب کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خود دیکھ لے گا، اس سے نپٹ لے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی ذات پر کوئی بات کو برداشت کر لیتا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ہونے والی توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کا سلسلہ ہوا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل بیت اطہار دنیا میں تشریف لائے، تو اس اہل بیت سے عہد و پیمان کا سلسلہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے نبھایا، کچھ لوگوں نے نہیں نبھایا۔ جنہوں نے نبھایا ان میں پہلے حضرت عباس ابو الفضل قمر بنی ہاشم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حزام ہے، ان کا لقب ام البنین تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ زوجہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو اپنی گود سے لے کر امام حسین کی گود میں دیا تھا، جس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے گود میں لینے کا بچے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شوق سے انہیں گود میں لیا، اور جب تک امام حسین نے حضرت عباس کو گود میں نہیں لیا اس وقت تک حضرت عباس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے اپنی ہاتھ میں لیا، حضرت عباس علمدار نے آنکھیں کھول دی۔ وہ پیدائشی طور پر حضرت امام علی مقام سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی وفاداری نبھائی، ہمیشہ ساتھ رہے، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حزام نے ان کی تربیت اس طرح کی کہ بیٹا امام حسن اور امام حسین تمہارے آقا، یہ تمہارے بڑے بھائی اپنی جگہ ہیں، مگر یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشہ رسول ہے ان کی اولاد ہے۔
اس لیے ان سے وفاداری نبھانا، کبھی بے وفائی نہ کرنا، کبھی ان سے منہ نہ موڑنا، کبھی ان سے ناراض نہ ہونا، یہ تربیت تھی ان کی والدہ ماجدہ کا۔ چنانچہ حضرت عباس جب 16 سال کے ہوئے، چونکہ شروع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنگجو بنایا تھا اور بڑا سپہ سالار بنانے کی تربیت فرمائی تھی، تو حضرت عباس 16 سال کی عمر میں اپنی فوج کے سالار تھے اور تربیت دیتے تھے کہ کس طرح تلوار چلائی جاتی ہے، کس طرح دشمن کے سامنے آتے ہیں اور کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ بنی کہ جب جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشریف لے جاتے، حضرت عباس ان کے ساتھ ہوتے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے اتنے عظیم ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیشہ حضرت عباس کو امام حسین کے ساتھ رکھتے تھے کہ عباس حسین کے ساتھ رہنا، عباس حسین کے ساتھ رہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عباس کے معنی کیا ہیں؟ عباس کے معنی ہے شیر کے، اور یہ عام شیر نہیں، عباس کے معنی اس شیر کے ہیں جو شیروں میں اگر کھڑا ہو تو شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایسا شیر ہوتا ہے کہ شیر بھی اس سے کانپتے ہیں، یہ ایسا شیر ہوتا ہے۔ اور آپ نے ثابت کیا میدان کربلا میں کہ جب امام علی مقام پر بات آئی اور یزیدی لشکر نے خوب ناکہ بندی کی ہوئی تھی، نہر فرات کا پانی بند کیا تھا، تو یہ عباس تھے واحد کہ جو یزیدیوں کے ناکے کو توڑ کر کئی بار وہاں سے پانی بھر کر لاتے اور اہل بیت اطہار کی مستورات کو پلاتے اور بچوں کو پلاتے۔ اور آپ کا عہد تھا کہ جب تک میں سب کو پانی نہیں پلاؤں گا اس وقت تک خود پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا عہد تھا، وعدہ تھا اپنے آپ سے، اور آپ نے اپنے آپ سے جو وعدہ نبھایا تاریخ گواہ ہے۔ آپ نے ایک قطرہ منہ میں جانے نہیں دیا جب تک سب کو پانی پلانے کا عہد پورا نہ کیا، اور یہ عہد آپ پورا نہ کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ عہد پورا نہ کر سکے تو آپ کی شہادت بالکل پیاسے ہوئی، آپ نے پانی نہیں پیا، اور یہ سب اختیاری تھا۔ یعنی یہ اختیاری ایسے تھا کہ آپ چاہتے تو پانی پی لیتے، چونکہ آپ تو ناکہ توڑ کر نہر کے پاس موجود ہے، نہر فرات آپ کے قبضے میں۔ یعنی میں تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا کہ اب تاریخ پڑھیں آپ، تو حضرت عباس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں پاتا تھا۔ یزیدی سامنے آتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ابن زیاد نے یہ پانی بند کر دیا، تو آپ فرماتے تھے او بدبختو آؤ تو ذرا تمہیں بتاؤں، علی کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عباس قد و قامت میں اونچے تھے، لمبے چوڑے، جسم بڑا خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ اگر لوگ دیکھتے حضرت عباس کو تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت عباس کو دیکھتے تو مسکراتے، دیکھ کر کے آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے اور بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے۔ تو حضرت عباس ایک دفعہ پوچھتے میرے آقا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا تم کو دیکھتے ہیں تو پیار آتا، تمہیں دیکھ کر پیار آتا کہ تمہارا چہرہ ایسا ہے، خوبصورت دل نشین آپ کا رنگ تھا، رنگ آپ کا ایسا شباب آپ کے چہرے پر۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال، آپ کا بیٹا قاسم وہ بھی کربلا میں شہید ہوا۔ ان کی تربیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کی، انہوں نے وہ حق ادا کیا جو قرآن مجید نے بیان کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا وعدہ پورا کیا تھا تو کیا کہیں گے؟ نہیں۔ لیکن عباس اللہ اکبر قمر بنو ہاشم وہ ذات ہے کہ جو وفاداری نبھاتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ایک یہ ہے اور ایک حضرت حر ہے کہ جنہوں نے وفاداری کے جھنڈے گاڑ دیے، کہ جو یزیدی فوج کے لشکر کے سپہ سالار، لیکن آپ نے امام علی مقام کو دیکھا تو نظریں نیچے کر لی، ادب کھڑے ہو گئے، گھوڑے سے اتر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حر بن یزید ریاحی ہے۔ تو کہا اچھے خاندان سے معلوم ہوتے ہو، بڑے باادب ہو، ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت حر نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور بلایا تو آپ کو بیعت کے لیے تھا، لیکن یہاں منصوبہ کچھ اور ہے، یہاں منصوبہ آپ کو قتل کرنے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو حضرت حر نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ جو ہے اس وقت میرے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ ابن زیاد کے کچھ سپاہی میرے ساتھ ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور جب رات ہو جائے گی تو آپ چلے جائیے گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت، آپ کا یہ احسار اور یہ آپ کا جذبہ، کیونکہ آدمی کا جذبہ اندر سے زبان کے الفاظ ہی بتاتے ہیں۔ اگر آدمی کے الفاظ خراب ہوں تو دل کی صفائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ شقی ہے، اجلی ہے، بدبخت ہے، ملعون ہے، یا یہ سعادت مند ہے۔ اس کے دل سے کیسے اندازہ لگے گا کہ اس کی زبان سے لفظ نکلیں گے؟ تو یہ رویہ حضرت حر کا تھا، اور پھر اس رویے پر امام علی مقام کی نظر جم گئی، اور سارا سلسلہ واقعہ کربلا ہونے کو ہے۔ اب محرم کی 10 تاریخ آ گئی، آج کا دن اتفاق سے جمعے کا دن تھا، اس دن بھی جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن ہوا۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ اکثر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی 9ویں یعنی 10ویں شب کیوں مانگی، جب آپ نے حجت قائم کر دی تھی اور ابن زیاد نے فائنل ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آپ یا تو بیعت کریں یا ورنہ آپ کو شہید کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ لوگوں نے کہا کہ شاید انہوں نے اپنی مرضی سے جو باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے کی، مورخین تو کچھ نہ کچھ جو دماغ میں آتا ہے بعض اوقات وہ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی جو معتبر تفاسیر میں بھی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک رات جو مانگی تو آپ کے پاس حضرت عباس آئے، کیونکہ آپ ان کے باڈی گارڈ بھی تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو جب آپ نے مہلت مانگی وہ چلے گئے، تو حضرت عباس نے عرض کی حضور آپ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کی بیعت قبول نہیں کریں گے، آپ نے کل بھی شہید ہی ہونا تھا، تو آپ نے یہ ایک رات کیوں مانگ لی؟ آج ہی مکمکہ کرتے اور جو ہونا تھا وہ آج ہی ہو جاتا۔ تو امام علی مقام نے جو جواب دیا نا، وہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے، نصیحت ہے، اور جو اس کو سننے کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو نہ سدھاریں تو انہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تم جانتے ہو کہ میں نے ایک رات ان سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے کوئی ایک رات اپنی زندگی سے پیار ہونے کی وجہ سے نہیں مانگی، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک رات کم از کم دل بھر کے اللہ کی عبادت کر لوں، دل بھر کے اللہ کو سجدہ کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، کہ اس کے بعد مجھے اب زندگی میں موقع نہیں ملنا، تو کم از کم میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جاؤں، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں، عبادت کا لطف اٹھاؤں اور اپنے رب کو راضی کروں، اس لیے ایک رات مانگا۔ دیکھا، اور ہم کئی راتیں یوں ہی بیکار برباد کر دیتے ہیں۔ رات تو برباد ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی برباد ہو، معاذ اللہ۔ امام علی مقام جو ہے اس رات عبادت کرتے رہے، ظاہر ہے کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے،
کچھ غنودگی چڑھ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا امام علی مقام کا حوصلہ بڑھایا، حوصلہ بڑھا کر رخصت ہو گئے۔ اگلا دن محرم کی 10 تاریخ، اب جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے سامنے جا کر کے حجت قائم کی۔ یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ جو ہے جب اس سے لڑنے کے لیے جائیں گے اور اگر وہ بہت سارے لوگ لے کر آ جائے تو ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو لڑنے کے لیے تو اس کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے کہ اتنے سارے لوگوں سے میں کیسے لڑوں گا، اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے یا وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو بھی دیکھیں، حضرت امام علی اکبر کو بھی دیکھیں، حضرت عباس کو بھی دیکھیں اور آپ کے رفقا کو بھی دیکھیں کہ اتنے بڑے لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، اس ہزاروں کی تعداد کے لشکر کے سامنے وہ تنے تنہا ایک ایک کر کے جاتے اور وہ کئی یزیدیوں کو واصل و جہنم کرتے لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور خود امام علی مقام کا عالم یہ تھا کہ آپ کو تیروں سے زخمی کر کے زمین پر گرایا گیا، کسی بدبخت میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر کے آپ کو تلوار سے زخمی کرتا۔ اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود یہ بہادری کی اعلیٰ مثال ہے کہ امام علی مقام اس قدر بہادر تھے، بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود اتنے لوگوں کو قتل کر دینا کہ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ پانی پی کے لڑتے رہے تو یہ ہماری نسلوں کو ختم کر دیں گے۔ امام علی مقام کو تلوار سے نسلیں ختم کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، ان کا کہنا ہی کافی تھا۔ آج یزید کی کوئی نسل نہیں ہے، یزید بے اولاد رہ گیا، اس کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ تو جب آپ نے لشکر کے سامنے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس خطبے کو اور پڑھیں، خدا کی قسم اس کے الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل کیسے کھینچے گا اس طرف، آپ کے سامنے منظر کربلا سامنے ہوگا۔ امام علی مقام نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں بڑے سخت الفاظ تھے۔ خطبہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس خطبے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اتنے ساروں کا مقابلہ میں کر نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر جان دینی ہے تو سر اٹھا کر جیو، سر جھکا کر کیا جینا، اگر جانا ہی ہے مر کے تلوار سے قتل ہو کر تو شہید ہو کر جنت میں جانا چاہیے۔ ایسے ہی کسی صحابی کی یا کسی اللہ کے ولی کی تلوار سے قتل ہو کر کے جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے اچھا جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فیصلے آسان نہیں ہے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور جب آدمی فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ سمجھ میں کم آتا ہے۔ مثلا آپ جو ہے وہ بڑے ایک مزے میں کھڑے ہوں اور بڑی زندگی کے لمحات سے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور اس وقت آپ کو کوئی کہے چلو آؤ وضو بنا کے نماز پڑھتے ہیں، لگ پتہ جائے گا کہ اس وقت وہ لمحات لذات کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بڑھنا آسان نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونا آسان نہیں ہوتا، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جسے اللہ توفیق دیتا وہی آتا ہے۔ تو میں ہر سال خاص طور پر یہاں جامعہ صدور شریعہ رضویہ میں حصول برکت کے لیے اشعار پڑھتا ہوں تاکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام علی مقام کے لشکر میں حاضری تھی ان کو ہماری طرف سے بھی خراج تحسین پیش ہو جائے۔ جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس آئے اور آپ نے عرض کی حضور میں اگر اپنی جان آپ پر قربان کر دوں تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی؟ تو امام علی مقام نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو آپ نے عرض کیا کہ بس آپ میرے گناہوں کی معافی کی دعا فرمائیے، اور بھی مکالمہ ہوا، کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، بس میں اب اپنی جان آپ پر قربان کرنے جا رہا۔
تو شاعر نے اس کو اشعار میں پڑھا، اور حضرت علامہ مولانا محمد شفیع قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پڑھنا قبول فرمایا ہے، جو آج تک اہل محبت کے دلوں میں یہ راسخ و مرسوخ ہے۔ فرمایا ہزاروں میں 72 تنگ تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد و اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد و اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تنگ تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام علی مقام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ان کا مزار پر انوار جس طرح دیگر شہدائے کربلا کا مرجع خلائق ہے، جیسا کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرجع خلائق ہے، ایسے ہی حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار بھی مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو اپنی رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھرے، اور شہدائے کربلا پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے، اور ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جن ملوموں نے یہ کام کیا کل قیامت تک پروردگار عالم ان پر اپنی لعنتوں کو برساتا رہے۔ اور ایک نقطہ جو ضروری ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس مہینے میں ہرے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، لال کپڑے پہنتے ہیں اور پیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چاروں لباس خاص طور پر سیدی مرشدی امام اہل سنت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ محرم الحرام اور سفر کے مہینے میں خاص طور پر ان کپڑوں کو پہننے سے بچا جائے، کیونکہ اس میں اشتباہ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس طرح کے ہیں، اس میں خارجی، ناسبی، رافضی جیسے لوگوں کی علامتیں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی علامتوں سے بچا جائے، ان کی محفلوں سے بچا جائے، ان کی مجلسوں سے بچا جائے، ان کی شیرینیوں سے بچا جائے، اور ان کے کھانے پینے سے بچا جائے، ان کے ساتھ رہنے سے بچا جائے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اس طرح کی گستاخی کہ یوں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے در زہرا پر اپنا ماتھا ٹیکا تھا تو اللہ کو خدائی ملی۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی اب خدائی مل رہی ہے تو در زہرا سے مل رہی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، پھر اللہ تو نہ رہا، پھر تو سیدہ زہرا اللہ بن گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم اہل بیت اطہار کی عزت اور حرمت انسان ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا نہیں سمجھتے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے،
یہ ہے فرق نبوت کا بھی اور توحید کا بھی. تو ان کی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ایموشنلی رلانے کا ایک سین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بس وہ رونے میں لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو اس خرافات سے بچنا چاہیے. جو ایسی محفلوں میں شریک ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا، تو وہ بھی انہی جیسا ہو جائے گا، اور وہ اگر وہ یقیناً دار اسلام سے خارج ہیں تو یہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسی لیے سنی کو سنی رہنا چاہیے. اہل بیت اطہار سے محبت اور ان سے مودت اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں نیاز فاتحہ کرنی چاہیے، احصال ثواب کرنی چاہیے. اور بزرگوں نے لکھا کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، خوب نیاز اور روٹی تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں خوب برکت نصیب فرماتا ہے. اور یہ تجربے کار لوگوں نے باقاعدہ اس کو کر کے دیکھا بھی ہے. تو آج کے دن جو ہے اسی لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا گیا، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. ان کو پیاسا رکھا گیا، ہم لوگوں کو شربت پلائیں. ہم پیاسوں کو شربت پلائیں. یہ سبیلیں جو بنتی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ سبیل اس لیے بناتے ہیں کہ امام علی مقام کے نام سے لوگوں کو پانی پلایا جائے. یہ بھی ایک فیشن بن گیا. فیشن نہ بنے، کوئی بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو بہت اچھا ہے اور ثواب کا مستحق ہوگا، ورنہ وہ فیشن ہی ہوگا. نماز بھی لوگ فیشن کے مطابق پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ہوگا. عید بھی فیشن کی طرح منائیں گے تو عید منانے کا بھی ثواب نہیں ہوگا. لباس کو بھی فیشن کے طور پر پہنیں گے تو لباس پہننے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اپنے جسم کو ڈھکنا فرض ہے، اور جو اس فرض کو ادا کرے گا اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اب اگر کوئی فیشن کے طور پر کپڑے پہن لے، نیت یہ نہ ہو کہ میرا جسم ڈھکے گا، تو ثواب ملے گا؟ اسے نہیں ملے گا. اور ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ شیرنی تقسیم کرنا، یا اپنی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر کے شیطانوں کی طرح، جانوروں کی طرح لوگوں کو پاپڑ پھینک پھینک کے دینا، یہ جہالت ہے. یہ تمہاری یہ شیرنی جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے. تم رزق کا بربادہ کر رہے ہو، رزق کی توہین کر رہے ہو. کیا یہ سبق دیا امام علی مقام کی شہادت نے کہ تم رزق کی بربادی یوں کرو کہ تم اپنے گھروں کی بلڈنگوں کی چھتوں سے یا تم بالکونیوں سے تم لوگوں کو پھینک پھینک کے بچوں کو جو ہے نیچے رش لگاؤ؟ نیچے آ کر کے شرافت سے عزت کے ساتھ دو. میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں، ان کے والدین کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کو جانے سے منع کریں. اور خاص طور پر ابھی ہماری جو سنی خواتین ہیں وہ نکلیں گی تماشے دیکھنے کے لیے، تو ان کو تماشے دیکھنے سے روکیں. ان کو کہیں گھروں میں دوپٹہ پہن کر باوضو ہو کر ذکر و اذکار کریں. اور جو صحیح سنی صحیح العقیدہ کسی عالم کی کتاب آپ کے پاس ہو تو واقعہ کربلا وہ آپ کے سامنے بیان کریں، آپ اسے سنیں، اور آپ کی ان کی اہل بیت اطہار سے محبت پر ان کے اپنے آنسو گرائیں، اور اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کریں. ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کریں. اس کا ثواب ہوگا. جو طور طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ یہی ہے. ہماری سنی خواتین بھی یہاں سے نکل کے باڑوں میں جاتی ہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں باڑوں میں جانے کی، فضول خرافات کرنے کی؟ کوئی نہ منت ایسی منت ہے، نہ ایسی منت پوری ہوتی ہے، نہ ایسی منت مانی جاتی ہے. اگر کسی نے غلطی کر دی ہے توبہ کر لے، اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں. سب سے پہلے پردہ کریں، اور پردے کی صورت میں آپ عبادت کریں. یہ تماشے بازیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں یہاں سے، آدمی اپنے بچوں کو لے کے چلو تھوڑی رونقیں دکھانے جاتے ہیں. چلو تم 12 ربیع الاول شریف کو نکلتے ہو، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم جشن ولادت کے جلوس دیکھنے جاتے ہو. مگر ابھی تم کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ کالوں کا کالاپن دیکھنے جا رہے ہو. کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ وہ عورتیں کیا دیکھنے جاتی ہیں، تم کائی کے لیے جاتے ہو باہر؟ سب کچھ واضح ہے. تو یہ بے غیرتی ہے اور بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. اس سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بیوی کو بچائیں، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو بچائیں. یہ غلط کام ہے، اس طرف نہ جائیں. پہلے کبھی روٹی میں دال رکھ کر کے بڑی تمیز کے ساتھ گھروں میں دیا جاتا تھا، اب وہ رجحان کہاں ہے، ختم ہو گیا. بس وہ بھی آسان طریقہ ڈھونڈ لیا بھائی پاپڑ کی تھیلی لیا، وہ پاپڑ کی تھیلی لیا ہے، وہ ایک ایک تھیلی بچوں کو دے رہے، بچے خوش. سب نے اتنا بڑا بڑا تھیلا بنا لیا، شام میں بیٹھ کے کھا رہے، اگلے دن موشن.
ڈاکٹر کیا جا رہے ہیں, کیا ہوا کل اس نے پاپڑ ہی پاپڑ کھائے تھے. ایسا نہ کریں, اس طرح کے معاملات نہ کریں. پاپڑ والوں کا بھی خوب دھندا کر رہے ہیں آپ لوگ. کم سے کم آپ گھر میں کچھ بنائیں, حلوہ بنائیں, کچھ ملیدہ بنائیں. ہماری والدہ ملیدہ بناتی تھی, روٹی کے اندر گھی لگا کر اور روٹی پکائی اور گرم گرم روٹی کو ایسے باریک باریک کر لیا, اس میں چینی ڈال کے ملیدہ بنایا, وہ بچوں کو کھلاتی تھی. گڑ کے میٹھے چاول کھلاتی تھی بنا کر کے, یہ ہمارے گھر میں بنتا تھا. اس طرح کا کوئی اہتمام کریں کہ جو بچے تازہ تازہ اپنی گھر کی خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا کھائیں, تاکہ ان کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہو. یہ گندے تیل میں تلے پاپڑوں کو کھا کر کے وہ لالچی کتے بن رہے ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والے محبان اہل بیت نہیں بن رہے. اس طرح جب بدتمیزی کے ساتھ وہ پاپڑ آپ کھلائیں گے, اسے پھینکیں گے, تو وہ کیا بچے جس طرح وہ کینچ پکڑ پکڑ کے پھر وہ ایک اور لے لیا, اچھا جس کا قد لمبا ہے اس نے ایک اور پکڑ لیا, تو جو زیادہ کھینچے گا پاپڑ پھر وہی سب سے زیادہ ونر ہوگا. پھر آگے بولے گا میں نے 12 پاپڑ کینچ کیے ہیں, وہ کہے گا میں نے 10 پاپڑ کینچ کیے ہیں. تو یہ شرنی تو نہ ہوئی آپ کی طرف سے, آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, بس وہ سر پہ ایک سوار تھا, وہ بھوت اتار دیا آپ نے پاپڑ پھینک پھینک کے. ایسا نہ کریں, یہ غلط کام ہمارے محلے میں بہت ہوتا ہے. نہ معذرت کے ساتھ اگر ناراض ہوں تو شام میں 2 روٹی اور کھا لیجیے گا. پیشگی معافی کے ساتھ یہ بات قبول فرما لیں, اس لیے کہ یہ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے, درست ہے. آپ کا دل بھی, آپ کا ضمیر بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ آپ رزق کو پھینک کر کسی کو دیں. فقیر کو بھی آج کل ایسا پھینک کے سکہ دو تو وہ بولتا چل مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے تو نے, بھئی تو فقیر تو ہے اس لیے تو دے رہے ہیں تجھے, لیکن وہ کہتا نہیں عزت سے دو ہاتھ میں. تو آپ کے بچے تو فقیروں سے زیادہ بدتر ہو گئے کہ پاپڑ پھینک کے دیا جا رہا ہے اور وہ کینچ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں مزے سے. بھائی واہ. تو یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, سکھائیں. کوئی بھی پاپڑ وغیرہ جو ہے, اگر اب بھی اگر لوگ نہیں سمجھے, وہ کہیں ہم تو پاپڑ لے آئے تھے اب تو دینا پڑے گا, نہیں کریں آپ ایسا. نیچے آئے گھر پہ, اپنے نیچے دروازے پہ کھڑے ہوں اور عزت سے آپ ایسے بچے کو پاپڑ یوں نہ دیں, ایسے کر کے دیں تاکہ بچے کو بھی عزت محسوس ہو. آپ اپنی نسلوں کو عزت سکھائیں اور ان کو بتائیں کس طرح دیا لیا جاتا ہے. یہی طریقہ کار, اسی لیے امام عالی مقام نے شہادت پیش نہیں کی اپنی کہ آپ اس طرح خرافات کریں محرم کی 10 تاریخ کو. اپنے آپ کو بچائیں. یہ جمع کر کے بات کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. نماز تو ہم پڑھ ہی لیں گے, وہی نماز پڑھ کے امام علی مقام شہید ہوئے تھے نا. ہم کتنی نماز پڑھ لیتے ہیں, کیا فجر میں اتنا رش تھا, کیا عصر میں, مغرب میں, عشاء میں اتنا رش ہوگا؟ ذرا سوچئے, امام علی مقام نے اس نماز کو ادا کر کے دکھایا کہ یہ نماز ہی ہے جس کی وجہ سے حسین نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کروا لیا, اپنی خواتین کو بے یار و مددگار چھڑوا دیا, کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا حامی و ناصر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور جس رب کے نبی کی یہ اولاد ہیں وہ خود ان کی عزت کی, عصمت کی حفاظت فرمائے گا. اور آپ نے اپنی جان کا نذرانہ سجدے میں ادا کر دیا. تو ہمیں تو سر میں درد ہوتا, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. نمازوں کو ادا کریں. آج امام علی مقام کی یاد کو یاد تازہ کرنے کے لیے اور ان سے عہد و پیمان آج آپ بھی کر لیں کہ اے امام, ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ کے اس شہادت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ بولا نہیں ہے, وہ بڑے پکے ہیں, وہ کہتے نہیں ہم وعدہ نہیں کریں گے, چھوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا. ابے چھوٹی کیوں, تم سے روٹی نہیں چھوٹتی, تم سے پکنک نہیں چھوٹتی, تم سے فارم ہاؤس نہیں چھوٹتا, تم سے عیاشیاں نہیں چھوٹتی, تو تم سے نماز کی چھوٹ جاتی. تو نماز کے لیے پکا ارادہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ انشاءاللہ نماز اب کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ہم امام علی مقام سے اس وقت اپنی محبت اور اپنی الفت کا اظہار کرنے کے لیے یہ عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں اپنے عہد پر قائم رکھے اور ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی اور شرعی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی حاضری یہاں ذکر محفل شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.